السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. بھارت سے بڑی پریشان کن خبریں جناب آ رہی ہیں. قدرتی آفت نے بھارت کے اندر جو ہے وہ تباہی مچا دی ہے، جہاں پہ 500 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ کافی حد تک برباد ہوئے ہیں. تو اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی کنٹروورسی، بھارت کی جو فوج ہے وہ خود بخود اپنے آپ کو کنٹروورسی میں پھنسا لیتی ہے. اور اس مرتبہ جو کنٹروورسی ہے وہ سکھوں کے حوالے سے، جو گولڈن ٹیمپل ہے ان کا، اس حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے، جس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. دوسرا ایک اور جو خبر ہے وہ ہے جناب دھرو راٹھی کو اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. ابھی چند دن پہلے اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی، جس کا ہم نے بڑا تفصیلی جواب بھی دیا تھا. تقریباً 30 منٹ کا ہمارا وہ جواب تھا. اب دھرو راٹھی کے ساتھ اس کی قسمت اور خراب ہے کہ اس کو اپنی ایک اور ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا. یہ وجہ کیا تھی یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور دانش کنیریا، جس کو بھارت سے محبت جو ہے وہ بڑی جاگ رہی تھی، پاکستان کا نمک کھا کے پاکستان کی ٹیم کو ریپرزینٹ کرنے کے بعد، اس کے باوجود اس کا دل جو ہے وہ انڈیا کے لیے دھڑکتا تھا. تو انڈیا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، بالکل وہ ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو یہ ساری خبریں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے، ہم اس کے نمبرز کے اوپر اب اس وقت کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پہلا ٹارگٹ ہے 1 لاکھ فالوورز جو ہیں اس کے اندر ہم نے فی الحال پورا کرنا ہے. تو نیچے ہم اس کا لنک دے رہے ہیں، آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے جو ویلاگز ہیں اس کے کلپس بھی ہم شیئر کریں گے، ویلاگ کے لنکس بھی ہم شیئر کریں گے، اور کبھی کبھار اس کے اندر ایکسکلوسیو کانٹینٹ بھی اس واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا واٹس ایپ چینل پہ. اور اس کا بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو جب بھی ہم کوئی ویڈیو شیئر کریں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آ سکے. سب سے پہلے آئیے جی، بھارتی جو فوج ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے غور سے سنیے گا. ان کے بھارتی ڈی جی آرمی اینڈ ایئر ڈیفنس ہیں لیفٹیننٹ جنرل سمیر ایوان ڈی سنہا. یہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے ایک عدد پوڈ کاسٹ کیا. یہ پوڈ کاسٹ انہوں نے کیا سمیتا پرکاش ہے. سمیتا پرکاش جو ہے جناب اس کو پاکستان سے بڑی چڑ ہے. پہلے میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں. ویسے تو زیادہ تر ان کا جو گودی میڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زیادہ تر کو پاکستان سے بڑی چڑ ہے، لیکن اس خاتون کو ویسی بڑی چڑ ہے. یہ اکثر ٹویٹس وغیرہ کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی رہتی ہے. خیر، تو اس نے یہ پوڈ کاسٹ کیا جنرل صاحب کے ساتھ. اب جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنی جو پوری ہسٹری تھی وہ بتا رہے تھے کہ جی فوج نے یہ کیا کیا. ایک جگہ پہ اس نے اقرار کیا اس بات کا کہ جی پاکستان سے جو ہے وہ تقریباً 800 سے 1000 ڈرون اس نے کہا جی پاکستان سے آیا ہے. اور اس نے کہا بڑی تعداد میں، اور انہوں نے کہا 2-3 مختلف سٹیجز کے ساتھ جو ہے پاکستان نے یہ ڈرونز جو ہیں وہ ہمارے مختلف شہروں کی طرف جو ہے وہ بھیجے تھے. پھر اس کے بعد یہ اپنی فوج کی تعریفیں کرنا شروع ہو گیا. جی ہمارا یہ میزائل سسٹم ہے تو وہ ڈیفنس سسٹم ہے، یہ ساری وہ باتیں تو کر رہا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے جو ایک چھکا مار دیا جس کی وجہ سے ایک نئی کنٹروورسی انڈیا کے اندر سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے سکھوں کا جو امرتسر کے اندر موجود ہے، میں اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ابھی 24 گھنٹے پہلے انہوں نے پورا بیٹھ کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جناب گولڈن ٹیمپل کے اوپر پاکستان نے جو ہے وہ ڈرونز بھیجے اور پاکستان نے حملہ کرنے کی کوشش کی. جبکہ پاکستان نے اسپیسیفکلی جس دن انہوں نے یہ خبر اڑائی تھی اسی دن پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے آپ کو مختلف ان کے چینلز کے ہم نے آپ کو اسکرین شاٹس بھی دکھائے تھے جس میں یہ جان بوجھ کے اس پروپیگنڈا کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے تھے کہ جناب پاکستان نے یہ کیا. پاکستان، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ سکھ برادری کو پتہ تھا کہ ایکچوئل جو گندی اور گھٹیا حرکت ہے نا وہ ان کی اپنی فوج کی جانب سے کی جا رہی تھی، اور یہ سکھوں کو جان بوجھ کے ڈسٹرب کرنے کی خاطر جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. ہم تو مطلب اپنی باہیں کھول کے ان کو ویلکم کرتے ہیں جب وہ کرتارپور پہ آتے ہیں. خیر، تو اب وہی ہوتا ہے نا جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ جھوٹ آ ضرور جاتا ہے. اب یہ جو جنرل صاحب تھے جو پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ جس دن پاکستان نے حملہ کیا نا تو اس دن ہم لوگ گولڈن ٹیمپل والے ان کی جو انتظامیہ ہے، جو سکھ برادری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا، اور انہوں نے جو ہے گولڈن ٹیمپل کی لائٹیں وغیرہ ساری انہوں نے بند کر دیں ہمارے لیے کہ جی وہ ہم جو ہے وہ ڈرونز کو دیکھ سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی جو ہیں وہ ہم نے ٹیمپل کے اوپر لگا دی، گرودوارے کے اوپر ہم نے یہ بھی لگا دی. اب اچھا کہہ تو اس نے دیا، وہ اپنی طرف سے جو ہے نا بہت بڑی بڑکے مار رہا تھا، بہت زیادہ اس کو ہائپ دے رہا تھا کہ جناب دیکھیں ہمارا اور سکھ برادری کا جو ہے وہ آپس میں کتنا جو ہے وہ یارانہ ہے. اب ہوا یہ کہ یہ ٹویٹ آپ سامنے دیکھیں، شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی، یہ بیسکلی میں صرف اس کمیٹی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی گردوارے ہیں سکھ برادری کے انڈیا کے اندر، اس کی آپ سمجھ لیں کہ یہ آرگنائزیشن باڈی ہے، یہ انتظامیہ ہے اس کی، یہ بیٹھ کے تمام گردواروں کو جو ہے وہ بیٹھ کے سنبھالتی ہے، اس کی سارا اس کا خیال وغیرہ رکھتی ہے.
تو ان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ جو ہے ان کے ہرمندر صاحب کے ایڈیشنل ہیڈ ہیں گرنتھی گیانی امرجیت سنگھ، انہوں نے خاص طور پہ پورا ایک سٹیٹمنٹ نکالا ان کی باڈی کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے یہ جو جنرل صاحب کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ جی شری ہرمندر صاحب پر جو ہے وہ ایئر ڈیفنس گنز جو ہے وہ تعینات کی گئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی گنز وغیرہ جو ہے وہ تعینات نہیں کی گئی تھی. اور مطلب یہ بالکل عجیب بات ہے نا کہ ایک ایسی جگہ جو ان کے لیے بڑی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے جا کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی گنز فٹ کر دی تھی. مطلب تو اس وجہ سے ان کے اندر بہت غصہ تھا اس بات کا. تو انہوں نے وضاحت کی کہ آپریشن سندور کے دوران ایئر ڈیفنس گنز کی تعیناتی کے لیے ہم سے کوئی اجازت نہیں لی گئی، نہ ہم نے دی ہے، اور نہ کوئی اس مقدس مقام کے اوپر جو ہے ایسی کوئی تعیناتی ہوئی. وہ اس کی وجہ یہ کہ سکھ برادری کے اندر بڑا غصہ چڑھ گیا، وہ اپنی انتظامیہ کے اوپر جو ہے وہ غصہ اتارنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آپ نے اجازت دے دی یہاں پہ گنز لگانے کی، آپ نے اجازت دے دی. تو اس کے بارے میں ان کو یہ کہنا پڑا جی جنرل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہا جنرل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، نہ ہم سے نہ کوئی اجازت لی گئی ہے، اور نہ کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ہیں وہ وہاں پہ تعینات کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ جو ہیڈ گرنتھی ہیں گیانی رگھبیر سنگھ، انہوں نے کہا کہ میں تو آپریشن کے دوران یہاں پہ تھا ہی نہیں، میں تو انڈیا سے باہر تھا، تو مجھ سے کس بات کی اجازت لے لی گئی، میں نے تو کوئی اجازت نہیں دی. اچھا تو بلکہ ہمارا جو دفتر خارجہ ہے ان کے ترجمان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو انڈیا کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے گولڈن ٹیمپل کو پاکستان نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، ایسی کوئی بات نہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ آج جو ایک بڑی خبر آئی وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ہے، جن کو آج فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دے دی گئی. اس سے پہلے مختلف اوقات پہ مختلف دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت کے خلاف اس جنگ کو جیتنے کے بعد آرمی چیف کو جو ہے وہ یہ ترقی ملنی چاہیے. اس سے پہلے سابقہ آرمی چیف جب جنرل ایوب موجود تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر جو ہے یہ ترقی دی تھی، لیکن اس مرتبہ یہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دے دی گئی. یہ ذہن میں رکھیے گا پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرے فوجی جنرل ہیں جن کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دی گئی ہے. اس سے پہلے یہ اعزاز اور کسی بھی جنرل کے پاس نہیں تھا سوائے ایوب خان کے. تو ایوب خان کے بعد یہ پہلے فوجی جنرل ہیں جن کو اس اعلیٰ عہدے کے اوپر ترقی دی گئی ہے. تو جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں پہ دھرو راٹھی جو ہے وہ بھی ایک نئی مصیبت پر پاکستان کے خلاف جو جائے گا نا اس کے سامنے اس کا منہ ضرور کالا ہوگا. تو دھرو راٹھی کے ساتھ بھی جو ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اس نے وہ پہلے جو ہے وہ بالکل ایک نیشنلسٹ انڈیا کا بنتے ہوئے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا دی تھی پاکستان کے خلاف، اور ہم نے اس کو ڈائسیکٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے ایک اور ویڈیو جاری کی، اور اس نے وہ بیسکلی جاری کی سکھ برادری کے حوالے سے. ان کے جو گرو ہیں، جو ان کے جو مطلب بڑے ہیں ان کے جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی ہسٹری کے بارے میں اس نے یہ ویڈیو جاری کی. اس کے اندر کیا کہ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز بنائیں اور ان کو گرافکس کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا. جس طرح آپ ہمارے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں نا ایک بڑی ونڈو کے اندر یہ مختلف ویژولز چل رہے ہوتے ہیں، تو اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا. اب جب اس نے یہ حرکت کی تو وہاں پہ سکھ برادری پھر تپ گئی. انہوں نے کہا تمہاری ہمت کس طرح ہوئی کہ تم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے جو گرو ہیں ان کی بیٹھ کے ویڈیو بنا دی. تو اس کے اوپر جو ہے بڑا سویر قسم کا کرٹیسزم جو ہے وہ شروع ہوا، اور ہرجندر سنگھ دھامی جو ہیں ان کی جانب سے پورا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے کہا کہ دھرو راٹھی نے جو ہے یہ بہت غلط کیا ہے اور اس سے ہمارے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں. بعد میں دھرو راٹھی نے ایکچولی یہ پورا پیغام یہ جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جاری کرنا پڑا، اور اس نے کہا کہ جی تھینک یو فار یور فیڈ بیک آن دا لیٹسٹ ویڈیو ایون دو مینی آف یو اپریشیٹڈ دا ویڈیو اینڈ وڈ لائک اٹ ٹو اسٹے آن دا چینل. آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ریموو اٹ because some viewers feel strongly that any animated depiction of Sikh gurus conflicts with their beliefs. I do not want this to become a political or religious controversy because this video was simply an effort to showcase the stories of our Indian heroes in a new educational format. تو اس نے کہا جناب مینوں معافی دے دیو، غلطی ہو گئی کہ میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی. یہ پاکستان کے خلاف تو چلا تھا نا، دیکھ میرا وہ ہفتہ نہیں گزرا، ہفتے کے اندر جو ہے تجھے اس کا جو ہے نا وہ بدلہ اتارنا پڑا ہے. اس کے بعد صرف کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی. اب آ جائیں ذرا ایک اور سٹوری کی طرف، اور وہ ہے دانش کنیریا. دانش کنیریا کے ساتھ بھی بڑی اچھی ہوئی ہے. دانش کنیریا جناب پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کافی حد تک بولتا رہا. پہلگام واقعے کے حوالے سے اس نے پرو انڈیا جو ہے بیان دیا، پاکستان کے خلاف اس نے بیان دیا، اور اس نے کہا جی پاکستان نے جو ہے نا وہ مذمت نہیں کی.
اس نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا، جبکہ پاکستان نے اس کی مذمت کی تھی اس واقعے کی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ہوا یہ کہ اس کی تصویر جو ہے دانش کنیریا کی وہ جے پور میں سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم یہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی، دانش کنیریا کی خاص طور پہ تصویر لگائی تھی۔ اب ظاہری بات ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات تھی کہ کسی پاکستانی کرکٹر کی تصویر جو ہے وہ ایک انڈین اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اس نے اتنا کو بھارت کو سپورٹ کیا، اتنا بھارت کو سپورٹ کیا، لیکن کہانی بنی نہیں، اور اس کی جو تصویر ہے وہ اسٹیڈیم کی گیلری سے اتار دی گئی ہے۔ جو لیگ اسپنر دانش کنیریا ہیں ان کی تصویر جو ہے وہاں سے اتار دی گئی ہے، اور ان کی تصویر کی موجودگی پر جو ہندو اتحاد پسند ہے انہوں نے شدید احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تصویر جو ہٹائی جائے، اور اس کے بعد تصویر کو ہٹا لیا گیا۔ تو دانش کنیریا نفرتیں پھیلاتا تھا نا، نفرت کا شکار ہو گیا، اور یہ بڑا بھاگتا تھا نا انڈیا کی طرف، اور ان کے جو ایکسٹریم رائٹ ونگرز تھے جو ہندوتا کے ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوا ہے، انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوا۔ اب میں اس سے سوال کرنا چاہوں گا کہ نہ تو ادھر کا نہ رہا ادھر کا رہا، اب کدھر جائے گا؟ پاکستان سے بھی اپنی عزت گوائی، اور وہاں پہ بھی دیکھ لے تیرا کیا حال ہو رہا ہے وہاں پہ۔ بہتر نہیں تھا اس ملک کے ساتھ وفاداری نبھاتا جس نے تجھے عزت دی، شہرت دی، نام دیا، محبت دی، سب کچھ دیا، لیکن تجھے چین نہیں آیا، تجھے سکون نہیں آیا، اور دیکھ اب تیرے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر ہے ان کے میڈیا کے حوالے سے جو چلتا جا رہا ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ سے بات کی تھی گولڈن ٹیمپل کو ٹارگٹ کرنے کی، تو ہماری وہ ایک دیدی ہیں پالکی شرما، پالکی شرما جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑی اچھی اینکر ہیں، میں ایک زمانے میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا تھا، ان کے کام کی میں بڑی تعریف کرتا تھا، لیکن یہ جو حالیہ کشیدگی ہوئی ہے نا اس نے بڑے بڑوں کے پول کھول دیے ہیں۔ تو پالکی شرما جو ہے اس نے بھی بیٹھ کے گولڈن ٹیمپل کے اوپر کہ جی پاکستان جو ہے اس کے اوپر حملہ کرنے لگا تھا، 8 منٹ کا اپنے پروگرام کے اندر اس نے سیگمنٹ کیا، اور اس میں اس نے بات کو پروف کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان نے جناب یہ حملہ کر دیا تھا، پاکستان نے حملہ کر دیا تھا، لیکن ہم نے بچا لیا۔ انڈیا کو بیسکلی جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اوپر کرسٹین فیئر جو ہے وہ ایک پروفیسر ہیں، انگلش پروفیسر ہیں، میں ان کے بارے میں ماضی میں بھی جو ہے میں بات کر چکا ہوں، جب کرن تھاپر کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھی، اور کرن تھاپر نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ انڈیا جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے جہاز گرائے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ تو انہوں نے کہا بکواس، یہ ایک لفظ جو ہے وہ ایک آدھے لفظ کے اندر ہی چپیڑ مار دیتی ہے۔ کرسٹین فیئر جو ہے نا ایک آدھا لفظ استعمال کر کے دھڑم کر کے چپیڑ مار دیتی ہے۔ تو پالکی شرما کا یہ جو کلپ تھا یہ اس نے شیئر کر کے کرسٹین فیئر نے لکھا آئی ایم کالنگ دا بلشٹ فلیگ آن دس، اس نے کہا جی میں یہ اس کو بلشٹ قرار دیا پالکی شرما کے اس پورے پروگرام کو، یہ جو آپ نے گولڈن ٹیمپل کے حوالے سے کیا ہے۔ اچھا یہ کرسٹین فیئر جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں بڑے چینلوں نے اس کو لیا تھا، آ جاؤ کہ جی یہ پاکستان کے خلاف بولے گی، ہے اس کی پاکستان سے بھی ایشوز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی پاکستان کی فیور میں، پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی فوج کے حوالے سے یہ بڑے جو ہے وہ ماضی میں سخت زبان استعمال کر چکی ہے، اس چکر میں اس نے بلایا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ کرسٹین فیئر نے آ کے انڈیا کے اوپر ہی بمباری سٹارٹ کر دی کہ تاڑی ایسی تیسی ڈرامے کر دو۔ اچھا کرسٹین فیئر کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ F-16 یہ لوگ کلیم کرتے تھے، وہ جو بالا کوٹ کا واقعہ ہوا تھا نا اس پہ بھی یہ کلیم کرتے تھے کہ جناب ہم نے جو ہے جی اس دوران پاکستان کا ہم نے F-16 گرایا تھا۔ کرسٹین فیئر اس کے بارے میں بھی کہتی ہے کہ سب بکواس، ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگوں نے کوئی F-16 پاکستان کا نہیں گرایا، لیکن یہ لوگ اپنا یہی سودا بیچی جا رہے ہیں، یہ اپنے انڈین آڈینس کو یہی سودا بیچی جا رہے ہیں کہ گرایا نہیں گرایا تھا، مجھے پتہ سی گرایا، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی کچھ نہیں اس کا جو۔ اچھا اب وہاں پہ لوگ خود ہی ان سے سوال کر رہے ہیں، بار بار سوال کر رہے ہیں، اور راہل گاندھی نے سوال کیا کہ جناب بتاؤ ہمیں ایکسپلین کرو کہ انڈیا کے کتنے جہاز گرے ہیں، تو اس کے اگینسٹ پوری اب کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ راہل گاندھی کے اگینسٹ بی جے پی نے جو ہے وہ ایک تصویر نکالی جس میں راہل گاندھی کو اور جنرل عاصم منیر کی تصویر کو آدھا کر کے جوڑا ہوا ہے اور کہا ہوا کہ دیکھیں یہ تو پاکستان کا نیریٹو بول رہا ہے۔ او بابا انہوں نے سیدھا سوال کیا ہے، بیسک سوال ہے کہ بتاؤ کتنے جہاز گرے ہیں، کمبختو اینا ہی دس دیو، بتا تو دو کہ کتنے گرے ہیں، اس کا جواب نہیں دینا، آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نفرت کی انتہا ہے نا، نفرت کی انتہا ہے، نہ ان کا وہ ایئر فورس کا جو ترجمان آیا تھا نہ وہ جواب دیتا ہے، نہ کوئی اور جواب دیتا ہے، اپنے اپوزیشن لیڈر نے سوال کیا تو اس کو بھی پڑھ گئے۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے پارلیمنٹیرینز ایک اور سوال کر رہے ہیں ان سب سے، بھائی اس معاملے کے اوپر، یہ پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی تھی اس کے اوپر جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ۔ ہمارے یہاں تو ہوتا رہا، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تو جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا رہا، ہماری اپوزیشن اور حکومت کو آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس موقع کے اوپر مل کے انہوں نے قراردادیں منظور کی، منظور کی، لیکن بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ بلا ہی نہیں رہے، ان کو پتہ ہے وہاں پہ بلائیں گے تو بستی پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا، وہاں پہ تو پارلیمنٹ کے اندر سوال کیے جائیں گے کہ دسو بتاؤ کتنے جہاز گرے ہیں، اس کا جواب نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ یہ جو کرسٹین فیئر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارنب گوسوامی جو ہے اس نے پچھلے دنوں کرسٹین فیئر کو وہاں پہ بلایا ہوا تھا اپنے شو کے اندر،
تو ارنب نے کل ایک ایسی بونگی ماری ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نئی مصیبت میں وہ بھی پھنس گیا. جڑا پاکستان کے خلاف جانا ہے وہ نال ہی ہوتا ہے. اس نے کیا بونگی ماری, بیسکلی کانگریس کے اوپر نا وہ یہ الزام لگا رہے ہیں, پہلے تو وہ ٹرکی کے اگینسٹ پورا کیس جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹرکی کے جو ہے وہ پاکستان سے بڑے گہرے تعلق ہے, ٹرکی نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے, ٹرکی نے پاکستان کو ڈرونز دیے ہیں. کل ارنب گوسوامی نے ایک چھکا مارا اور اس نے کیا کیا, اس نے کہا یہ جو کانگریس ہے نا, کیونکہ یہ بی جے پی کے بہت قریب ہے ارنب گوسوامی, اس نے کہا یہ جو کانگریس ہے نا, کانگریس نے ترکی کے اندر جو ہے وہ اپنا دفتر کھولا ہوا ہے. اس نے کہا یہ اپنا دفتر کھولا ہوا ہے, یہ دیکھیں انہوں نے اپنا دفتر, اس کا کیا تک بنتا ہے کانگریس نے کیوں دفتر کھولا ہوا ہے. اور وہ وہاں کی جو کانگریس ہے نا, یعنی کہ جس طرح ہماری پارلیمنٹ ہے اس طرح ان کی جو کانگریس ہے اس کی بیٹھ کے تصویر لگا دی کہ یہ دیکھیں یہ انڈین کانگریس جو ہے نا یہ اس کا دفتر ہے, جبکہ وہ ٹرکش کانگریس ہے, یہ اس کا دفتر تھا. اب اس کے بعد کل رات سے وہ مٹی پلید ہو رہی ہے ارنب گوسوامی کی, وہ مٹی پلید ہو رہی ہے. بلکہ کانگریس کے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ ارنب گوسوامی کو نا کورٹ کے اندر لے کے جائیں, کیونکہ اس کے منہ میں جو دل کرتا ہے وہ یہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اب آج کل کانگریس کے اوپر جو ہے نا, راہل گاندھی کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر یہ لوگ بیسکلی الزام لگائی جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو ہے نا وہ پاکستان کا ساتھ دیا, پاکستان کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, جبکہ وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ظاہری بات اپنی گورنمنٹ سے سوال کر رہا ہے, لیکن یہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک اور جو اکاؤنٹ ہے, میں پہلے بھی ایف جے کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے نیٹسیک جیف, اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اور اس نے پاکستان نے جو کلیم کیا ہے کہ جی ہم نے ان کا S-400 جو ہے سسٹم اس کو ہٹ کیا جا کے, اس نے اس کے اوپر یہ ٹویٹ کیا ہے. اس نے کہا جی yet more evidence that in all likelihood Pakistan did in fact successfully hit the Indian S-400. Indian journalist Vishnu Som, Pakistan launched 2 hypersonic missiles from a JF-17 fighter jet to target S-400 base in Adampur. We can confirm that one of the missiles missed the target and we are not sure about the other. This would align with what we have heard from Pakistani independent sources about a single Pakistani missile hitting the S-400 radar and control system. تو مزید ایویڈنس آ رہا ہے کہ S-400 سسٹم جو ہے پاکستان کی جانب سے ہٹ کیا گیا ہے, اور یہ وہی والی جگہ ہے, یہ وہی والی ہے جو ہم نے ویڈیو کی تھی جس میں نریندر مودی چلا گیا تھا پیچھے, اس نے 4 پائپیں کھڑی کر دی تھیں, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, 4 پائپیں کھڑی کر کے کہتا ہے بھاجی سارا سسٹم ٹھیک ہے. اور میں نے اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ بھائی جان 6 کمپوننٹس ہوتے ہیں اس پورے سسٹم کے, باقی 5 کدھر ہیں چاچا جی. 4 پائپیں کھڑی کر کے پیچھے کہتا ہاں جی سارا ٹھیک ہے, نہ انج نہیں ہوتا چاچے, انج نہیں ہوتا, سارے سسٹم لے آ کے دکھا, سارے دکھا, باقی کدھر ہے. تو 1-2 نمبر یہ ہوئی ہے. اس کے بعد بی بی سی کے اوپر یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے جو رافیل طیارے گرے ہیں اس کے بعد انڈیا کی طرح انڈونیشیا نے رافیل طیارے آرڈر دیے ہوئے آلریڈی. اب وہاں پہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں, مجموعی طور پہ 42 رافیل طیارے جو انڈونیشیا نے آرڈر کیے ہیں. اور یہ انڈونیشیا کی وزارت دفاع کی جانب سے 9 جنوری 2024 کی جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے, اور اس میں کہا گیا تھا کہ انڈونیشین ایئر فورس پہلے سے بھی زیادہ پرجوش اور طاقتور ہے. یہ بیان فرانس سے 18 مزید رافیل طیاروں کی خریداری کے تیسرے مرحلے کے معاہدے کے بعد سامنے آیا, جس سے مجموعی طور پہ تعداد 42 ہو جانی تھی. اب وہاں پہ انڈونیشیا کے اندر جو ہے نا وہ ذرا شک و شبہات شروع ہو گئے ہیں کہ یار اسی منگائیے کہ نہ منگائیے, اے طیارے تو ڈگ جاندے نے. تو وہ عامر خان کی فلم ہے نا ستارے زمین پر, تو یہاں پہ اس کا مذاق بننا شروع ہو گیا طیارے زمین پر. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی ڈاؤٹس, ابھی انہوں نے کینسل نہیں کیا, یہ ذہن میں رکھیے, میں پہلے کلیئر کر دوں, ابھی تک کوئی آرڈر کینسل نہیں کیا ہے انہوں نے, لیکن شک و شبہات وہاں پہ سٹارٹ ہو گئے ہیں, ڈسکشن ان کی پارلیمنٹ میں سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جہاز لئیے کہ کینسل کر دیے آرڈر کہ نہیں چاہیے. تو یہ انڈونیشیا کے اندر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ذرا لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بھی شامل کر لیں. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ فیصل واڈا صاحب نے بڑی سخت زبان استعمال کی تھی کل رات کو میرے پروگرام میں, نون لیگ کے حوالے سے, مریم نواز کے حوالے سے اور نواز شریف کے حوالے سے. تو آج عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے بڑی ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے فیصل واڈا صاحب کے بارے میں کہا جی فیصل واڈا صاحب کون ہیں, اور سستا شاہ رخ خان اور اس طرح کے الفاظ بھی جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیے گئے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی پولیٹیکل حیثیت تو ہے نہیں, وہ ہمارے پہ بلا وجہ کی وہ تنقید کرتے ہیں, اور انہوں نے بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ فیصل واڈا کو انہوں نے جواب دیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو بھی عظمہ بخاری صاحبہ نے ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی چڑیا جو ہے نا, ایکچولی سوال یہ کیا گیا تھا کہ جی نجم سیٹھی صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ جیل میں عمران خان صاحب کی کوئی غیر سیاسی ملاقات ہوئی ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں کہنا چاہوں کہ نجم سیٹھی صاحب میرے قابل احترام ہیں, لیکن اب ان کی چڑیا جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے, اور ان کی چڑیا جو ہے اب ان کو صحیح خبریں نہیں دیتی. تو وہ بیسکلی اس خبر کو نگیٹ کر رہی تھی. اس کے علاوہ
ایک اور پاکستان انڈیا کے حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے، یہ مختلف چینلوں کے اوپر بھی چلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو آپس میں رابطہ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 2 مختلف فیزز کے اندر جو اس سے پہلے کی پوزیشنز کے اوپر دونوں ملکوں کی جو افواج تھی نا، وہ آہستہ آہستہ پیچھے جائیں گی. یہ خبر آئی ہے، اور یہ 2 فیزز میں جو ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ اچھی بات ہے کہ اس قسم کا سٹیپ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.